الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے۔ تمام ہم، تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت وقف ہے اس اللہ کی جو زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے، سگلاب چٹانوں کو آبشاروں سے، اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے۔ اور تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلیمان، یعنی بے در کو ابو ذر، بے داد کو مقداد، مجبور کو مختار، ذرے کو شمس، شمس کو شمس تبریز۔ تمام درود و سلام اللہ کی ان عظیم ترین ہستیوں کے لیے جن ہستیوں نے کنکر کو دیکھا تو در بنایا، عاصی کو دیکھا تو اور بنایا۔ دعا گو ہوں کہ آل محمد کا اللہ مسجد کے آل محمد تمام حاضرین محفل کو اس بات میں بلا میں تشریف آوری کا بہترین سے بہترین آج رکھا۔ جن بھائیوں نے یہ اہتمام انتظام کیا ہے، خالق کونین کی یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول۔ ایک صلوات اتنی بلند پڑے جتنا آل محمد کا مقام ذہنوں میں بلند ہو سکتا۔ ظہور علی ابن ابی طالب، آپ تمام صاحبان کو مبارک ہوں۔ جو آج کی رات نہیں مسکرا سکتا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ کوشش کرنی ہے کہ چہروں پہ رونق موجود رہے۔ جشن کے جو آداب ہیں آپ ان سے واقف ہیں۔ رونق ہونی چاہیے، پھر لفظوں پہ توجہ ہونی چاہیے، پھر دل اگر بولے تو پھر بولنا ویسے جیسے آج کی رات میں بولنے کا حق ہے۔ جتنا بھی آج کی رات ذاکر کو داد دو، شاعر کے ساتھ بولو، اتنا کم۔ کوشش کرنی ہے جشن والا ماحول رہے، تہذیب کا دامن نہ چھوٹے، اور ذکر سننے کے جو آداب ہیں وہ بھی شامل حال رہے۔ میں پہلا شعر پڑھ کے اندازہ لگا دوں کہ کون کس منزل پہ بیٹھا ہوا ہے۔ پورا کا دعا میں خدا کا راز ذات میں نہیں پڑھ رہا، میرا مولا میری نیت سے واقف ہے، پیغام بھی سمجھے گا اس کو، لیکن دل میں سنبھالنا ہے اس بات۔ خدا کا راز، اچھا یقین جانے لفظ ظاہر کرنے کو دل نہیں چاہتا، ایسے رک جاتا ہے، چہروں پہ جو مودت ہے وہ اجازت دے تو لفظ مکمل ہے۔ خدا کا راز، خدا ہی کا رازداں ہے علی۔ پہلی میں نے سے بھی کہا تھا جنوات پڑھیے یہاں پہ، کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ داد کی لالچ میں سطح سے نیچے آ کے لکھنا ہے، جو شعور کی آپ سے منظر پہ لفظ ملے وہ ان کی بات کا نظر کرتا۔ خدا کا راز، خدا ہی کا رازداں ہے علی۔ دعا کی جگہ دوسرا مصرع میں سمجھا سکوں انشاءاللہ۔
उस मिसरे के पढ़ने के बाद आपके चेहरे पढ़ूंगा कि जश्न लिखा हुआ नजर आएगा तो फिर आगे बढ़ूंगा। खुदा का राज, खुदाई का रास्ता है अली, बुलंदियां जिसे ढूंढे वो आसमां है अली। इन रातों में बोलना इबादत है। मौला आपको जिंदगी में खुदा का राज, खुदाई का रास्ता है अली, बुलंदियां जिसे ढूंढे वो आसमां है अली। तारीख भी गवाह है, किताबें भी यही बताएंगी, हक भी यही है। अली वाला हर चीज के साथ लड़ता है, हत्ता के मौत की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। और वाहिद ये अली का मोमिन है जो मौत से घबराता नहीं। इसकी वजह मैं 2 मिसरों में बयान कर रहा हूं जिन्हें शायरी से इश्क है। वो सिर्फ मिसरे देखेंगे, समझेंगे और फिर बोलेंगे, दिल बोलेगा। खुदा का राज, खुदाई का रास्ता है अली, बुलंदियां जिसे ढूंढे वो आसमां है अली। अगर लोग सुन के आएगा तो यकीन है पढ़ने का भी लोग सुन के आएगा। खुदा का राज, खुदाई का रास्ता है अली, बुलंदियां जिसे ढूंढे वो आसमां है अली। कलेजा मौत का सुनकर जिसे धड़क जाए, कलेजा मौत का सुनकर जिसे धड़क जाए, फरागदार पे मीसम का वो बया है अली। खुदाई का रास्ता है अली, बुलंदियां जिसे ढूंढे वो आसमां है अली। आजकल बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं, बड़े एतराजात सुनने को मिलते हैं। कभी मुतराज़ा गुफ्तगू मिंबर से मुनासिब समझी नहीं। जो हक समझता हूं वो बयान करने से मैं डरता हूं, न झिझकता हूं। आप गौर करके देख लीजिएगा, मैं अगर किसी मोमिन से मिलता हूं तो या अली मदद कह के मिलता हूं। मोमिन की मोमिन से मुलाकात इबादत है, उस इबादत में अली शामिल होता है। जिनकी तवज्जो मेरे साथ है, मैंने भी पढ़ना शुरू ही नहीं किया, मैं सिर्फ आपको बेदार करके जिक्र के साथ आपकी तवज्जो को मैं मिला रहा हूं ताकि मुझे पढ़ने का लुत्फ आए। मैं मोमिन से मिलता हूं तो या अली मदद कह के मिलता हूं। मोमिन से मुलाकात इबादत है। मोमिन जब भी मोमिन से मिले तो वो मुलाकात इबादत होती है, उस इबादत में अली शामिल है। मैं जब भी कुरान खोलता हूं तो कुरान आगाज ही बिस्मिल्लाह से होता है। कोई जल्दी नहीं है मुझे दाद देने की, बिस्मिल्लाह से आगाज होता है। और अक्सर कहा करता हूं कि कुरान का आगाज ही अली से है, बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता अली है। कुरान की तिलावत इबादत है, वहां भी अली शामिल है। मोमिन की मोमिन से मुलाकात इबादत है, वहां भी अली शामिल है। जो भी हाजी बैठा मेरी गवाही दे, काबे का तवाफ करते हैं हाजी, उसी तवाफ के दौरान उनकी निगाह एक मरतबा तो जरूर पड़ती होगी। काबे पर जो निशान आज भी मौजूद है वो निशान किस चीज का है? अली के मां की कदमों की आहट सुनकर जो दीवार ने रास्ता बनाया था, उसी रास्ते का निशान आज तक मौजूद है। काबे का तवाफ करना इबादत, वहां भी अली शामिल। मोमिन की मोमिन से मुलाकात इबादत, वहां भी अली शामिल। कुरान की तिलावत इबादत, वहां भी अली शामिल। मैं देखना चाहता हूं कौन कितना समझता है और कौन सोच में पड़ जाता है, कौन परेशान होता है, कौन हैरान होता है। ये शेर पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हो जाएगा किसका अकीदा अर्श पे है, मबद्दत मेराज पे है। और आज की रात में जो अली पर सोचता है उसका अपना मुकद्दर है। खुदा का राज, खुदाई का रास्ता है अली, बुलंदियां जिसे ढूंढे वो आसमां है अली। कलेजा मौत का सुनकर जिसे धड़क जाए, फरादेदार पे मीशम का वो बया है अली। कभी तो सोच तशाहुद पे सोचने वाले कि बंदगी ये खुदा में कहां है अली। खुदाई का रास्ता है अली, बुलंदी
بلندیاں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی، کلیجہ موت کا سن کر جسے دھڑک جائے، فراز دار پہ میسم کا وہ بیاں ہے علی، جس کے دل میں علی آباد و شیر سنے، نماز عشق و مبتت ہے زندگی میری، میں ہوں بنا کا مؤذن میری اذان ہے علی۔ چلے میں اس نعرے پر بھی راضی، میں اتنی آواز پر بھی راضی، شیر میں آپ پڑھنے لگا جس پر ناز ہے عقیل محسن کو کہ یہ خیرات علی بادشاہ نے مجھے عطا کی ہے، خدا کا راز، خدائی کا راز ہے علی، بلندیاں جسے ڈھونڈے وہ آسماں ہے علی، کبھی تو سوچ تشاہد میں سوچنے والے کہ بندگی خدا میں کہاں کہاں ہے علی، نماز عشق و مبتت ہے زندگی، سر اٹھائیے گا حسین کا راستہ صرف دیکھنا میں تو دل بولے تو پھر بولنا ہے، نماز عشق و مبتت ہے زندگی میری، میں ہوں فضا کا مؤذن میری ادا ہے علی، علی کا مرتبہ مہمان کبریا سے تو پوچھ، خدا کے ہوتے ہوئے جس کا میزبان ہے علی۔ علی کا مرتبہ مہمان کبریا سے تو پوچھ، خدا کے ہوتے ہوئے جس کا میزبان ہے۔ دنیا کو باتیں بنانی آ گئی، اب یہ بھی اعتراض ہے کہ جہاں بھی دیکھیں گی رسول مقدس کا تذکرہ ہوگا وہاں علی کو لازمی لے کے آئیں گے، ہم کہاں لے کے آتے ہیں؟ ہم لے کے آتے ہیں؟ ایمان سے بتائیے گا، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما۔ میں دو چار باتیں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ علی کہاں آئے؟ علی سے پہلے کوئی آیا؟ علی کے بعد کوئی آیا؟ پھر پوچھ رہا ہوں کہاں پہ آئے؟ کعبہ۔ اب کون سمجھائے ان کو کہ ہم تو علی کے فضائل پڑھتے ہیں؟ دماغ تمہارا خراب ہو جاتا ہے، کوئی خواب بھئی ہم نے خط بھیجا تھا اوپر کہ علی کو کعبے میں بھیجیں تاکہ ہمارا گزارا ہو سکے۔ کعبے میں آنا یہ علی کی تمنا نہیں تھی، وہ نہ بولے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بیدار بیٹھے ہوئے ہو مولا آپ کو زندگی دے، آپ آج ساتھ رہے۔ کعبے میں آنا علی کی تمنا نہیں تھی، توجہ رکھیے گا، اگر علی کی تمنا ہوتی تو علی کی ماں دروازے سے کعبے میں آتی۔ علی کی ماں کعبے سے دروازے سے کعبے میں آتی، دیوار کا راستہ چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ چاہتا تھا علی مجھ میں آئے۔ آپ کو وقت دے رہا ہوں، آپ توجہ کریں، غور کریں، سوچیں، فکر کریں، یہ بیان آپ پر واضح ہو جائے گا اور یہ بات آپ پر روشن ہو جائے گی کہ علی نے کسی فضیلت کی تمنا نہیں کی، فضائل کو تمنا رہی ہے علی۔ کعبہ چاہتا تھا علی مجھ پہ آج، یقیناً اگر علی کو تمنا ہوتی کہ انما ولیکم اللہ والی آیت میرے لیے نازل ہو، علی سواری کو ڈھونڈنے مدینہ کی گلیوں میں خود نکل۔
سوالی کا نماز کی حالت میں آگے سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن چاہتا تھا میں علی کے ساتھ رہوں. علی کو اگر علم کی تمنا ہوتی علی خیبر کے میدان میں خود چل کے آتے, رسول مقدس کا نام علی پڑھ کے علی کو بلانا. دلیل ہے کہ علم چاہتا تھا میں علی کے ہاتھ میں رہوں. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ چلے دیکھیے, تھوڑا سا غور کیجیے گا. علی آئے کعبے میں, کعبے میں آئے نا, بولو اس کے پوشاک کعبے میں آئے, ہاتھ چلے رضوان سے نہ بولا کرو, سارے لا دیا, پتہ چل جاتا ہے بیٹھے ہوئے. کعبے میں آئے, نشان آج تک موجود ہے یا نہیں؟ تھوڑے ریال نہیں ہے سعودی حکومت کے پاس, خرچ کر کے مٹا سکتی. یہ ہمارے اہل بیت کا جملہ ہے, مولا ان کی کتابوں کو نمبر فرمائے. اربوں کی ارب پتی حکومت اربوں روپے خرچ کر کے جس کی آمد کا نشان نہ مٹا سکے. ابھی پڑھنا شروع نہیں کیا میں, کبھی سوچا ہے وہ نشان ہے کیا؟ ہر شاعر کا اپنا تخیل, ہر خطیب کا اپنا خطبہ, اپنا بیان, اپنا لفظ, اپنا جملہ, ہر مقرر کی اپنی تقریر, ہر مفکر کی اپنی فکر, ہر سوچنے والے کی اپنی سوچ, ہر شاعر کا اپنا تخیل. جیسے میں نے اس نشان کو دیکھا, جو میں نے سمجھا, جو خیرات مجھے باب علم سے ملی, میں وہ تقسیم کر رہا ہوں. اسی 4 مصرے پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے جشن کس انداز سے پڑھنا چاہیے. کہا کہ برسر کعبہ نشان کیسا ہے. اب جس کی توجہ ہے اس کی بھی مرضی, جس کی نہیں ہے اس کی بھی مرضی. اگر دیواریں بھی علی علی بولے تو علی کے نوکر کے حق میں دعا کر دیجیے گا. کہا کہ برسر کعبہ نشان کیسا ہے. ملا جواب یہی فیصلے رضا کے ہیں. پہلے مومن سے آخری موالی تک اگر کوئی بھی ہاتھ چوتھا مصرع سننے کے بعد نیچے رہ گیا, میں یہی سمجھوں گا مجھے مانگی ہوئی خیرات پر ناز کرنا ہی چھوڑ دینا چاہیے. کہا کہ برسر کعبہ نشان کیسا ہے. ملا جواب یہی فیصلے رضا کے ہیں. ملا جواب یہی فیصلے رضا کے ہیں. ملا جواب یہی فیصلے رضا کے ہیں. سنو کہ گھر ہے خدا کا علی کی ملکیت, یہ ایک لکیر نہیں دستخط خدا کے ہیں. بولا کریں علی کا واسطہ, بولا کریں ذکر میں بولنا عبادت ہے. سنو کہ گھر ہے خدا کا علی کی ملکیت, یہ ایک لکیر نہیں. ہر چیز پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, ہر چیز پہ. آج کل فضائل برداشت ہی نہیں ہوتا دنیا بھر. علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے, کہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, واقعہ نہیں ہوئی. ہمیں کئی مرتبہ باتیں سننا پڑی, سن کے برداشت کی, عقیدہ بچانا جو باتیں سننا پڑی. میں 13 رجب کی پہلی ربائی پڑھ رہا ہوں. توجہ ہے یا علی, میں پہلی ربائی پڑھ رہا ہوں 13 رجب. صلاحیت دینا سمجھا سکوں, انہیں ہمت دینا سمجھ کے بول. خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں بکھر رہی ہے. خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں بکھر رہی ہے. جو اس ربائی میں نہیں بولتا نا, میں سمجھتا ہوں وہ وقت ضائع کرنے کے لیے آیا. خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں بکھر رہی ہے کہ بس میں امکا میں لامکاں کے مکاں کی قسمت سنور رہی ہے.
نہیں آپ نے, جب دل بولے تب بولنا ہے. خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں بکھر رہی ہے. اگلے سال کی 13 رجب تک اگر یہ روپائی بھول گئی تو باب علم سے بھیک مانگنے کا فائدہ کیا آیا؟ خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں بکھر رہی ہے کہ بس میں انکا میں لامکان کے مکان کی قسمت سمجھ رہی ہے کہ بس میں انکا میں لامکان کے مکان کی قسمت 2 گھنٹے یہی مصرع پڑھنا پڑا, 2 گھنٹے پڑھوں گا کہ پڑھوں گا ہی نہیں, جب تک ایک ایک مومن کی نگاہ مجھ پہ نہیں ہوگی, جب تک توجہ مکمل نہیں ہوگی. خدا کے گھر میں خدا کے چہرے کی روشنی یوں بکھر رہی ہے کہ بس میں انکا میں لامکان کے مکان کی قسمت سمجھنی تیرے جب ہے کیا؟ خدا نے عالم کے بت پرستوں بتوں کی نبضوں پہ ہاتھ رکھنا, جہاں یہ ڈوبے وہی سمجھنا رجب کی 13 بھلائیاں. بلند کر کے آسمان تک پہنچانے کے لیے نعرہ حیدری. خدا کے چہرے کی روشنی یوں بکھر رہی ہے کہ بس میں انکا میں لامکان کے مکان کی قسمت سمجھ رہی ہے. خدا نے عالم کے بت پرستوں بتوں کی نبضوں پہ ہاتھ رکھنا, جہاں یہ ڈوبے وہی سمجھنا. ابھر رہی ہے, شیر سنیے گا جہاں جہاں پہ بیٹھے ہوئے. موج میں ہے ہر دل مومن کا دریا یا علی. آپ کا موڈ نہیں ہے, انداز میں کہہ رہا ہوں, آپ کا انداز جو ہے وہ جشن سننے والا نہیں. موج میں ہے ہر دل مومن کا دریا یا علی. کیوں؟ اس لیے کہ چاند ہے 13 رجب کا یا علی. یا علی تھکنے نہ دینا, ان کو تھکنے نہ دینا. موج میں ہے ہر دل مومن کا دریا یا علی. جب کرو دل سے دانت پہ شاختہ نکلے گی. سید کا وعدہ ہے وہ بھی ممبر سے, وہ بھی 13 رجب کی رات کہہ رہا. موج میں ہے ہر دل مومن کا دریا یا علی. اس لیے کہ چاند ہے 13 رجب کا یا علی, جس کی جانب جھک رہی ہے ہر مسلمان کی کبھی, وہ مقامی دیکھتا ہے تیرا رستہ یا علی. موت میں ہے ہر دل مومن کا دریا یا علی. اس لیے کہ چاند ہے 13 رجب کا یا علی, جس کی جانب جھک رہی ہے ہر مسلمان کی کبھی, وہ مقامی دیکھتا ہے تیرا رستہ یا علی. آج کی رات مسکرانا بھی عبادت ہے. مسکراتا دیکھ کر 13 رجب کے دن مجھے چل گیا ہے تیرے منکر کا کلیجہ یا علی. کافی آپ بول رہی ہے بھائی جان. موج میں ہے ہر دل مومن کا دریا یا علی. اس لیے کہ چاند ہے 13 رجب کا یا علی, جس کی جانب جھک رہی ہے ہر مسلمان کی. کبھی صاحبان والوں کبھی کبھی صاحبان میں آنا ہوتا ہے, آپ کے درمیان کوئی نہ کوئی پھوڑ آتا ہے. آج بہت بڑی رات اور میں بہت بڑی رات کے صدقے میں بہت بڑا مسئلہ 2 مصروں میں حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں یہاں سے لے کر اس بارگاہ عظیم سے لے کر اگر نجف کی دیواروں تک نہ پہنچا تو تاثیر کی جو خیرات ملتی ہے باب علم سے اس پر عقیل موصل کو ناز کرنے کا حق ہی نہیں ہے. شعر آپ نے سننا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے, یاد
رکھنا بھی ہے. آئندہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کوئی اعتراض ہو جائے تو یہ دو مصرے عقیل موسیٰ کی طرف سے خیرات کے طور پر سنا دیجیے گا. یقین جانیے میں سمجھوں گا نوکر کا حق ادا ہو گیا, یہاں نوکری کرنے کا حق ادا ہو گیا. موج میں ہے ہر دل مومن کا دریا یا علی, اس لیے کہ چاند ہے تیرا رجب کا یا علی, جس کی جانب جھک رہی ہے ہر مسلمان کی کبھی وہ بتا بھی دیکھتا ہے تیرا رستہ یا علی. مسکراتا دیکھ کر تیرا رجب کے دن مجھے چل گیا ہے تیرے منکر کا کلیجہ. بہت بڑا مسئلہ حل کرو اور صرف دو مصروں میں جو یہ کہتے ہیں کہاں سے تو لحد میں آئے گا, بھول جاتے ہیں تیرا کعبے میں آنا یا علی. جس کی جانب جھک رہی ہے ہر مسلمان کی جبی وہ مقام بھی دیکھتا تیرا رستہ یا علی. مسکراتا دیکھ کر تیرا رجب کے دل مجھے چل گیا ہے تیرے منکر کا کلیجہ. جو یہ کہتے ہیں کہاں سے میں آئے گا, بھول جاتے ہیں تیرا کعبے میں آنا. میرا سلام ہے جن کو میں جس میں بیٹھے ہوئے ہوں. جیسے آپ نے شعر کو سنا آپ نے حق ادا کیا. یقین جانیے اجازت دو تو تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. آپ کوئی خوش ہو گئے آپ ماشاءاللہ, میں بھی مطمئن ہو گیا کہ چہرے آپ سے کھل گئے. جو یہ کہتے ہیں کہاں سے, جو یہ کہتے ہیں کہاں سے تو لحد میں آئے گا, بھول جاتے ہیں تیرا کعبے میں آنا. آج تک کوئی مورخ کوئی تاریخ دان علی کو سمجھ نہیں سکا. ہر کسی نے اپنا اپنا اندازہ لکھا ہے. اندازہ کچھ لوگ گھبرا گئے. ہر کسی نے اپنا اپنا مکمل طور پہ کسی نے نہیں سمجھا. جس نے میدان میں دیکھا اس نے بہادر لکھا, جس نے مسجد میں دیکھا اس نے عبادت گزار لکھا, جس نے خیبر میں دیکھا اس نے طاقتور لکھا, جس نے باغ میں دیکھا اس نے مزدور لکھا. کوئی نہیں سمجھا. ہر کسی کا اپنا اپنا اندازہ ہے. جہاں ذہن کی انتہا ہے وہاں علی طلوع ہوتا ہے. عقیدہ بیان کرنے کا مجھے حق ہے, کسی کو اعتراض ہو تو ہوتا رہے. کوئی متفق نہ ہو, آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن میں نے وہی بیان کرنا ہے جو میرے سینے میں, جو میرے دل میں سانس لے رہی ہے مودت, میں نے اس کا پرچار کرنا ہے. اگر تاریخ دانوں کی ایک میٹنگ بلا لی جائے, بھائی آپ سے چھٹی کے ساتھ موجود ہیں, میرے بزرگ ہیں اور بزرگوں کے ساتھ بڑا وقت گزرا ہے, ان کی موجودگی میں پڑھنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے. لیکن ہاں جو بچپن سے جانتے ہیں دیکھتے آئے ہیں, مولا ان کو دیر تک سلامت رکھے, ان کے خاندان کو آباد رکھے, اور خاص طور پر واجب الاحترام جناب تصور جیگی صاحب کو مولا پریشانیوں سے نجات دلائے. بہت ہی پیارے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, اور سب سے پہلے صاحبال میں انہوں نے مجھے پڑھایا. جو بات ماننے والی ہے, تسلیم کرنے والی ہے, میں وہ ممبر سے تسلیم کر رہا ہوں. آج ان کا ٹیلی فون آیا تھا, میں پریشان ہوں اس لیے صاحبال نہیں آ سکتا. تو مولا آج کی رات کے صدقے میں ان کی اولاد کی زندگی دراز فرمائے اور ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اگر تاریخ دانوں کا کوئی اجلاس بلایا جائے اور وہاں مجھے بھی بٹھا دیا جائے تو میں لازم ضرور لکھوں گا تاریخ میں کیا کیا کہہ رہے ہیں. اور میرا اندازہ یہی ہے کہ تصور میں ان کی میٹنگ بلاؤں تو وہ صورتحال ایسی بنتی ہے کہ پہلا تاریخ دان کہے گا کہ عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی. آواز تو میں نے آپ کرنا ہے, آپ تھک گئے, کہتے ہیں دعا دے
عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی، نور خدا ہے، نور سرے دور ہے علی۔ اسی طرح لفظوں کے ساتھ آپ نے آنا ہے تو نظم پڑھنے کا اٹھ پائے، یہ نظم پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد ایک اور نظم پڑھوں گا، اس کے بعد ایک اور نظم پڑھوں گا، پھر نظم ہی پڑھتا رہوں گا، جناب یہی ڈھل جائے گی، پھر صبح آپ ڈھل جائیے۔ عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی، نور خدا ہے، نور سرے دور ہے علی۔ جرت کہاں کے سوچیے مجبور ہے علی، یعنی کسی کے باغ میں مزدور ہے علی۔ اگلا شعر سننے کے بعد آپ نے فیصلہ کر لینا ہے کہ عقیل حسن کیسا پڑھ رہا ہے۔ عقل و خرد کی پہنچ سے بھی دور ہے علی، نور خدا ہے، نور سرے دور ہے علی۔ جرت کہاں کے سوچیے مجبور ہے علی، مجھے دیکھیں گے تو میں پڑھوں گا۔ جرت کہاں کے سوچیے مجبور ہے علی، یعنی کسی کے باغ میں مزدور ہے علی۔ یہ سوچ کر دماغ کو چکر کھا گیا، مزدور تھا تو کیسے زمانے میں چھا گیا۔ نور خدا ہے، نور سرے دور ہے علی۔ جرت کہاں کے سوچیے مجبور ہے علی، یعنی کسی کے باغ میں مزدور ہے علی۔ یہ سوچ کر دماغ کو چکر کھا گیا، مزدور تھا تو کیسے زمانے پہ چھا گیا۔ دوسرا تاریخ آیا، اس نے کہا سارا اندازہ ہی کرو، اس کی سوچ کام نہیں کر رہی، یہ اندازے علی اور مزدوری میں مانتا ہی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مزدور کب ہے، عشق خدا کا اسیر ہے۔ توجہ نہیں ہے میرے خیال میں، مزدور کب ہے؟ میں شعر پڑھنے لگا ہوں، اگر اس خیال کو پہلے آپ نے سنا ہو تو بے شک کوئی نہ بولے، جس کا عقیدہ اسے اجازت نہ دے وہ بے شک نہ بولے۔ شعر اچھا لگے، دل میں اتر جائے اور پھر جنت تک یاد رہنے کا اندازہ ہو جائے تو پھر بولیے۔ مزدور کب ہے؟ عشق خدا کا اسیر ہے، ورنہ علی جہاں میں جناب امیر ہے۔ چہرے پڑھ لو کہ مجھے کیسے پڑھنا چاہیے۔ مزدور کب ہے؟ عشق خدا کا اسیر ہے، ورنہ علی جہاں میں جناب امیر ہے۔ سردار انبیاء کا حقیقی وزیر ہے، حق پر اسی کا حق ہے، وہی حق پیر ہے۔ حق پر اسی کا دادیے گا، حق پر اسی کا حق ہے۔ علی اور مزدور، اس نے کہا میں مانتا ہی نہیں، کیوں؟ اس نے کہا میرا اندازہ یہ ہے کہ خلد و عدن کے سارے خزانے علی کے ہیں، شمس و قمر بھی تاج پرانے علی کے ہیں۔ دور ہے علی، نور خدا ہے، نور سرے دور ہے علی۔ میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکل رہی ہے، یقین جان، جو جس انداز سے آپ نے اس شعر کو سنا۔ مزدور کب ہے؟ عشق خدا کا اسیر ہے، ورنہ علی جہاں میں جناب امیر ہے۔ حق پر اسی کا حق ہے، وہی حق پیر ہے۔ سردار انبیاء کا حقیقی وزیر ہے، خلد و عدن کے سارے خزانے علی کے۔ شمس و قمر بھی تاج پرانے۔ تیسرا تاریخ تمہارے اپنے اپنے اندازے ہوں گے۔ میں نے جیسے علی کو دیکھا، میں نے اسے لکھنا ہے۔ میں نے کہا بتا تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا جاؤ نا اس کے ظاہری سامان و رخت پر، چلتا ہے بے درین کو زیادہ ہے سخت پر، ہے رشک انبیاء کو اسی کے ہی بخت پر، دیکھو کبھی تو اس کو سلونی کے تخت پر۔ رشک انبیاء کو اسی کے وقت پر، دیکھو کبھی تو اس کو سلونی کے تخت پر۔ کیوں؟ اس کا ہر ایک لفظ وحی کی دلیل ہے۔
वही की दलील है, वो दहर में खुदा का हकीकी वकील है। उसने कहा अच्छा तेरा ये अंदाज है, तू कब गया, तूने क्या देखा? उसने कहा मैं भी गया कूफे, तारीख लिखा था मैं भी अपना अबू तालिब। मैंने पूछा मौला कहाँ मिले? उन्होंने कहा मस्जिद कूफा। मैं वहां पहुंचा, जब मैं गफीर था, जब मैं गफीर के आखिर में कायनात का अमीर था। लफ्जों के साथ प्यार, मैंने देखा खुतबा फैज जारी, जमाने की सांस रुक गई, हवाओं की धड़कन थमी हुई, पूरी कायनात हमदन बोली, सिर्फ अली बोल रहा। अबू तालिब का गैरतमंद बेटा मिंबर पे है और खुतबा फैज जारी। अली फरमा रहे थे मुझे पहचानो, आदम का पहला मुद्दा मैं अली। मुझे देखो, याकूब के दिल की दुआ मैं अली। देखता चाहता हूं कि आपका अकीदा किस मंजिल पे है। अली कह रहे थे कि आदम का पहला मुद्दा मैं अली। सारा जमाना सुन रहा था, हवाओं की सांस रुकी हुई थी, जमाने की धड़कन थम गई थी, अंबिया खड़े हुए थे, औलिया सुन रहे थे, कायनात हमदन गोश थी। अली बोल रहा था क्या आदम का पहला मुद्दा मैं अली हूँ, याकूब के दिल की दुआ मैं अली हूँ, उसने यूसुफ की बका मैं अली हूँ, अंबिया का मुश्किल कुशा मैं अली हूँ, हर मरज की दवा मैं अली हूँ। लोगों मुझे पहचानो, बारिश मैं बरसाता हूँ। अली कह रहे मिंबर कूफा से, अगर कोई बदबख्त इनकार करता है वो उसकी मर्जी है, ये मेरा अकीदा है, ये मेरा ईमान है, तो मिंबर से बयान कर रहा हूँ। 13 रजब की रात खड़े होके आज की शब की कसम खा कह रहा हूँ, ये मेरा यकीन है, ये मेरा ईमान है, जो अली ने कहा वो सच है, हक है। अली कह रहे हैं बारिश मैं बरसाता हूँ। अली कह रहे हैं कि बादलों को हवाओं पर इसने खिराम में अली अपना अभी तारीफ सुनाता हूँ। अली कह रहे हैं कि खुशबुओं को बिखरने का सलीका मैं अली देता हूँ। अली कह रहे हैं कि साथी कौसर मैं हूँ। अली कह रहे हैं फाते खैबर मैं हूँ। अली कह रहे हैं नुक्ता बाए बिस्मिल्लाह मैं हूँ। अली कह रहे हैं यूनुस को मछली के पेट से बचाने वाला मैं हूँ। अली कह रहे हैं आदम की दुआएं कबूल करने वाला मैं हूँ। अली कह रहे हैं याकूब को सब्र देने वाला मैं हूँ। अली कह रहा है अयूब को सब्र सिखाने वाला मैं हूँ। अली कह रहा है कि हुस्न यूसुफ की खैरात मेरे कदमों का सिला है। अली कह रहा है कि याद रखो चांद मेरी इजाजत से तलू होता है। अली फरमा रहे कि याद रखो माँ के बदन में बच्चों की तस्वीरें मैं अली अपना अभी ताले बनाता हूँ। माँ के बदन में बच्चों की तस्वीरें मैं अली बनाता हूँ। एक वक्त खड़ा हो गया, उसने कहा या अली ये दावा हिरकत है। वो कहता है मैं बनाता हूँ, आप कहते हैं मैं बनाता हूँ। वो कहता है मैं बनाता हूँ, आप कहते हैं मैं बनाता हूँ। अगर उसका भी यही दावा, आपका भी यही कहना, फिर फर्क क्या है? अली ने जलाल ने फरमाया क्या ये फर्क कम है? वो मुझ जैसे को बनाता है, मैं तुम जैसा। लफ्ज़ है वो तो होगा। वो खुतबा कैसा था, तकरीर कैसी थी,
الفاظ کیسے تھے, لہجہ کیسا تھا, زبان کیسی تھی, انداز کیسا تھا, سمجھنا آپ نے. اس نے کہا بس جو میں نے سمجھ چکا ہوں وہی میں نے کہنا ہے, میری طاقت نہیں, میری قوت نہیں, میں اس خطبے کا احاطہ کروں, میں اس انداز کا احاطہ کروں, میں اس لہجے کو اپنے لفظوں میں بند کروں, میری قوت نہیں ہے. میں نے اندازہ بتانا ہے. اندازہ یہی ہے کہ آواز میں تھی لہجہ یزداں کی آبرو. آواز میں تھی, سمجھیے گا شاعری سے عشق ہے, میرا حق بنے تو پھر ڈال دیجیے گا, زبردستی نہیں ہے. آواز میں تھی لہجہ یزداں کی آبرو, لفظوں میں انکشاف زمانہ ہے رنگ بو, خطبے میں جہان سمونے کی آرزو. انسان کے بس کی بات نہیں تھی وہ گفتگو. چھٹی دے رہا ہوں صاحبان والوں, آپ کو اگر جنت تک یاد رہے تو داد اور دعا میرا حق بنتا ہے, ورنہ ایسا شعر پہلے سن رکھا ہو تو کوئی داد نہیں, کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں. آواز میں تھی لہجہ یزداں کی آبرو, لفظوں میں انکشاف زمانہ ہے رنگ بو, خطبے میں ایک جہان سمونے کی آرزو. انسان کے بس کی بات نہیں تھی وہ گفتگو. اس نے کہا ایسی کون سی گفتگو تھی تو انسان کے بس میں ہی نہیں ہوتی. اس نے کہا میرا اندازہ یہی ہے کہ لاریب وہ لسان خدا کریم تھی, اس کی ہر ایک بات علیہ السلام امید تھی. زندہ باد. آزاد میں تھی لہجہ یزداں کی آبرو, خطبے میں ایک جہان سمونے کی آرزو, لفظوں میں انکشاف زمانہ ہے رنگ بو. انسان کے بس کی بات نہیں تھی وہ گفتگو. لاریب وہ لسان خدا کریم, اس کی ہر ایک بات. لگا ایسی کون سی باتیں تھی؟ اس نے کہا میں نے یہی سنا کہ اس نے کہا کہ پوچھئے جو کچھ نہیں یہاں. آنے تو نہیں آئے, میں تو پڑھنے آیا. اس نے کہا کہ پوچھئے, اس نے کہا کہ پوچھئے جو کچھ نہیں یہاں, شمس و قمر کا بھید ہو یا راز کہکشاں, کیوں پوشیدہ نہ زمین ہے نہ مجھ سے آسمان. علی فرما رہے تھے میں جانتا ہوں کیسے ہوئے خلق دو جہاں. میرا وجود علم الہی کا نور ہے, مجھ پر آیا ہے جو بھی نگاہوں سے دور ہے. اچھا ایسے لفظ پڑھے جائیں, ایسے مصرے پڑھے جائیں, ایسے اشعار پڑھے جائیں تو دیر نہیں لگتی, فتویٰ لگا دیر. فلاں شاعری ہو گیا, اس نے علی کو خدا کہہ, علی کو خدا مان لیا. ہم قسم سے جتنا بھی سوچ لیں, جو لوگ حدیں بنانے کے چکر میں ہیں وہ بہت بڑے بے وقوف ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیا کہیں. ہاں علی کعبے میں آئے, لوگ سمجھتے یہی حد ہو, پہلے آیا جو کوئی حد ہے. رسول مقدس نے زبان چسائی, لوگ سمجھتے یہی حد. علی نے رسول کو رسول کہہ کے سلام کیا, لوگ سمجھے یہی حد. جیسے سمجھ رہے علی کو فتح کیا, لوگ سمجھے یہی حد ہے. اور جو ہوا کیا ہوا؟ آپ میرا امتحان لے رہے, میں آپ کا امتحان. کیا ہوا تھا؟ وہ سارے بھاگ گئے, تنہا رسول رہ گیا دشمن. ابو طالب کا غیرت مند بیٹا ذوالفقار کو علم کر کے وہاں پہنچا جہاں رسول دشمنوں کو ڈر گئے تھے. تلوار چلا کے دشمنوں کو ہٹا کے اللہ کی امانت کو اللہ کے امین نے خیمہ گاہ تک پہنچایا. اللہ کی امانت کو اللہ کے امین نے
پھر علی کو دیکھا، ایک مرتبہ رسول کے چہرے پہ جلا رہا ہے، کیوں بھاگے تھے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے سن لیا تھا نعوذ باللہ آپ قتل ہو گئے ہیں، تو ہم نے سوچا جب آپ ہی نہیں رہے پھر ہم لڑ کے کیا کریں گے؟ تاریخ کا حصہ ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ جب آپ ہی نہیں رہے تو پھر ہم غریب لڑ کے کیا کریں؟ ایک لمحے میں نظر علی کو دیکھا، یا علی جب سارے بھاگ گئے تو کیوں نہیں بھاگا؟ یا رسول اللہ جب میں نے سنا نعوذ باللہ آپ قتل ہو گئے ہیں، پھر میں نے سوچا جب آپ ہی نہیں رہے تو میں جی کے کیا کروں گا؟ فرق دیکھے جتنے علی والے بیٹھے میرے ساتھی نے مولا آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے، مولا دیر تک آپ کا بات رکھیں۔ کیا جب میں نے سنا کہ نعوذ باللہ آپ قتل ہو گئے، جب آپ ہی نہیں رہے تو میں جی کے کیا کروں؟ علی نے وہ فتح کیا، لوگ سمجھے یہی حال، علی نے بدر فتح کیا۔ بدر میں کتنے مسلمان تھے، کتنے کافر تھے، بچوں کو بھی یاد، یہ جنگ تو تقریباً بچوں کو یاد ہے نا، 313 مسلمان 1000 کافر مقابلے پر، اور 5000 فرشتے نازل ہوئے، قرآن کا فیصلہ ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ اب یہ بھی تاریخ ہے، اسے میں کہاں لے جاؤں کہ 5000 فرشتوں نے اور 312 مسلمانوں نے مل کر 34 کافر مارے، اکیلے علی نے 36 مارے۔ علی سے ڈر کے جب دشمن بھاگے تو کافر کوئی 3 کافر تھے، ایک ساتھ ایک خیمے میں آ کے گرے، کافروں کا سردار اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اتنا بڑا بہادر ہو کے بھاگ گئے، کیا کرتا میرے پیچھے علی تھا، تو کیوں بھاگا؟ اس نے کہا سچ یہ ہے کہ میرے پیچھے بھی علی تھا۔ توجہ، علی کا راستہ جو جشن منانے کے آئے ہو۔ تیسرے کو بولا تو کیوں بھاگا؟ اس نے جھوٹ میں نہیں بولوں گا، میرے پیچھے بھی علی تھا۔ کافروں کا سردار اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا منہ پہ جھوٹ بولتے ہو، علی تو میرے پیچھے تھا۔ لوگ سمجھے یہی حد ہے، علی نے بدر فتح کیا، لوگ سمجھے یہی حد ہے۔ علی نے خندق فتح کی، کیا ہوا تھا خندق میں؟ عمر بن عبد العزیز کا نام تو سب نے سنا ہوگا، سب کو یاد ہے، بہت بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، رکھتا 1000 کافروں سے تنہا لڑتا، 1000 مقابلے پہ اگر ہوتے جوان تو ان سے تنہا لڑتا۔ اچھا خندق میں ہوا، یہ خندق کھودی گئی، خندق کے اندر مسلمانوں کے خیمے تھے، بالکل یہ خبر ناموں کا خلاصہ جیسے ہوتا ہے میں ویسے سنا رہا ہوں، اور خندق کے بعد یہودی تقریباً 19 دن یا 21 دن گزر گئے، نہ کوئی مسلمان خندق سے باہر گئے، نہ کوئی یہودی اندر آیا۔ 21ویں دن ابو سفیان نے کہا کہ کیا سوچ رہے ہو؟ اور سوچ یہی رہے ہیں آخر راشن ختم ہوگا، باہر آئیں گے، حملہ کریں گے، تمہارا دماغ خراب ہے، لنگر اللہ کا ہو، اجازت نبی کی ہو، تقسیم علی کر رہا ہو، قیامت تک لنگر ختم نہیں ہوگا، کھانے والے جیسے بھی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں۔ سمجھ لیا کریں آپ، کھانے والے جیسے بھی ہو، اس سے کوئی غرض، لنگر ختم نہیں ہوگا، حملے کی تیاری کرو۔ عمر بن عبد العزیز کو جو نے ہلایا، اس کو ہلانا بھی مانے لگتا تھا، اور حملے کی تیاری کر لڑنے آئے تھے، جو تیار ہوئے وہ 4 بہادر فوجی انہوں نے تیار کیے، ان کے ساتھ دستے بنائے کہ جاؤ حملہ کرو۔ انہوں نے کہاں سے حملہ کرے؟ چاروں طرف خندق ہے، آگ چل رہی ہے، گہرا کنواں ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے کہا گھبرا نہیں، خندق کھودنے والوں میں کوئی تو ہمارا بھی ہوگا۔ ایک جگہ سے کچھ تھوڑا سا تنگ کی خندق کی کھدائی، اگلا جملہ میں نہیں کہتا، اس نے جولان دی گھوڑے کو خندق عبور کی، اندر آیا، پہلی آواز محمد ہے کوئی جوان جو میرے مقابلے پہ آئے؟ خاموشی،
عمر بن عبداللہ کی آواز سن کے سارے مسلمان خاموش. تنہا علی اٹھا, یا رسول اللہ مجھے بھیجے. نہیں یا علی تو بیٹھ گیا. مجھے صحابیوں سے پوچھنے لگے, جیو صاحبات والوں جیو, مولا ہم کو زندگی. ہاں یہ نہ ہو کہ کل وہ کہہ رہے ہیں میں بھیجا ہوتا ہم لڑ کے دکھاتے. علی پھر بیٹھ گئے. دوسری مرتبہ پھر اس نے آواز دی, محمد ہے کوئی جوان؟ کائنات کے رسول نے پوچھا ہے کوئی اس کے مقابلے میں جائے؟ پھر وہی خاموشی, پھر وہی ایک آواز. علی جب ابی طالب, یا رسول اللہ مجھے بھیجے, مجھے اجازت ہے. یا علی تو بیٹھ کے مجھے حجت تمام کرنے دے. تیسری مرتبہ اس نے اپنا وزنی نیزہ اٹھایا. وزنی نیزہ اٹھا کے خیمہ گاہ محمد کی طرف اس نے بد تہذیبی سے نیزہ پھینکا. خیمے کے دروازے میں شجاعت کرتا ہوا نیزہ زمین میں بہتر ہوا. اللہ کی مکمل رحمت مکمل جلال بن کے اٹھی. آواز پیغمبر ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین بن کے آئے, رحمت للعالمین بن کے آئے, کائنات کے لیے رحمت ہے. آپ کی زبان سے اتنا شکیل لفظ اچھا نہیں لگا. کائنات کے پیغمبر کو جلال آیا, فرمایا مجھے پہچانو میں کائنات کے محمد ہوں, قیامت تک کے حالات سے آگاہ ہوں. آج میں قانون بنا کے جا رہا ہوں, دستور بنا کے جا رہا ہوں. آج کے بعد سے لے کے قیامت تک جو بھی جب بھی میرے دروازے پر حملے کی ضرورت ہے سمجھنا کتا ہے. سامنے آئے. محمد نے علی کو تیار کرایا, اپنی ابا علی کو پہنائی, علی کی ابا خود پہنے, اپنی کبا علی کو پہنائی, علی کی کبا خود پہنے, نالین علی کو پہنائی, علی کے نالین خود پہنے, سجا کے تیار کر کے صحابہ کے درمیان کھڑا کیا, اپنا امامہ اتار کے علی کے سر پہ رکھا, علی کی دستار خود پہنی. صحابہ نے پریشان ہو کہا مولا ساری تیاری ایک طرف, امامے کی تبدیلی دستار کی تبدیلی ہمارے درمیان. فرمایا میں محمد ہوں, جانتا ہوں میرے بعد جھگڑا ابا یا کبا پہ نہیں ہوگا, دستار پہ ہوگا. پہچان لو اور دیکھ لو, آج بھی علی کی ہے, کل بھی علی کی ہے. علی میں تیار کرایا, روانہ کیا. سارا کچھ آپ کا سنا ہوا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں چلا. ابو تراب کا پہلا قدم خیمے سے باہر آیا. تراب نے ابو تراب کے قدم چومے, زمین سے آلی یا علی مبتر کرنے سے تاری ہو گئے. جی چاہتا ہے آپ پیدل چلتے رہے, میں عبادت کرتی رہوں. پہلا میدان ہے, علی پیدل جمعہ تک پہنچے, علی پیدل چلتے رہے, زمین عبادت کرتی رہی. عمر بن عبداللہ کے سامنے علی آئے. اب جن کی اب تک توجہ نہیں تھی, میں منت کر رہا ہوں, توجہ مکمل رکھے گا, لطف آئے تو دعا کر لیجیے گا. علی دشمن کے سامنے آئے. عمر بن عبداللہ نے پہلا سوال کیا تو کون ہے؟ علی فرماتے ہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. پھر پوچھا تو کون ہے؟ علی فرماتے ہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. 4 قدم پیچھے کے پھر پوچھا تو کون ہے؟ علی فرماتے ہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. زمین سے پسینہ صاف کر کے عمر بن عبداللہ کہتے کہیں تو وہ تو نہیں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے؟ وہی ہوں, پہچان لے لو, یہاں تک آتا ہی کیوں؟ عمر نے پوچھا میدان میں کیوں آیا ہے؟ بہت بڑا بہادر تھا, اس میں کوئی شک, لڑنے والا تھا اور بہادر تھا. کیوں آیا ہے میدان میں؟ علی فرماتے میں لڑنے آیا, میں امتحان لے رہا ہوں صاحبان اور آپ کا. پھر پوچھا کیوں آیا ہے میدان میں؟ علی فرماتے میں لڑنے آیا. عمر کہتے ہیں آج سے پہلے تجھے لڑتے دیکھا نہیں. علی فرماتے ہیں آج کے بعد دیکھے گا بھی نہیں. لڑتے دیکھا نہیں. علی فرماتے ہیں آج کے بعد. میں نے انہیں پھر پوچھا تو کیوں آیا ہے؟ علی فرماتے ہیں لڑنے آیا. ہمیں کہتے ہیں میں بہادر ہوں, تجربہ کار ہوں, عمر رسیدہ ہوں, تو کم سن بھی ہے, پہلی مرتبہ میرے مقابلے میں آیا ہے.
علی فرماتے میں لڑنے آیا ہوں. عمر بن عبد العزیز کہتا تو نہیں، محمد سے کہا انہیں بھیجے جو میری قد والے، میری عمر. ڈر کے نہ سنیے گا حسین کا واسطہ، جو کچھ پوچھا جائے گا مجھ سے پوچھا جائے گا. محمد سے کہا انہیں بھیجے جو میری قد والے، میری عمر کے بیٹھے ہیں. علی فرماتے خاموش، وہ سارے نمائش کے لیے ہے، آزمائش کے لیے میں علی جب تو گھوڑے سے نیچے اترا. بہادروں میں کچھ اصول ہوا کرتے. اس نے دیکھا مد کے مقابلے میرا پیدل ہے، تلوار نکالی اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ آگے بڑھا. عمر بن عبد العزیز نے علی سے کہا اگر لڑنے آیا ہے تو وار کر. علی فرماتے ہیں پہلے وار کرنا میری نسبی شرافت کے خلاف ہے. عمر نے پہلا مسلمان دیکھا جسے وار کرنے کی دعوت دی ہے، اس نے وار نہیں کیا. علی فرماتے پہلے وار کر. علی کہتے میں نے سنا ہے کہ میدان جنگ میں تجھ سے کوئی 3 باتیں کہے تو ایک لازمی مانتا ہے. عمر کہتے ہیں ہاں سچ. علی فرماتے پہلا مشورہ ہے کلمہ پڑھ. ملور کہتا ہے کلمہ پڑھنے کے دن میں پیدا ہی نہیں ہوا. پھر دوسرا مشورہ میدان سے واپس چلا جائے. عمر بن عبد العزیز پریشان ہو کہتے جب سے سنا ہے تو ابو طالب کا بیٹا ہے، سوچ میں بھی یہی رہا ہوں. علی کی دی ہوئی خیرات ہے گندائے ہونے لگے تو میدان سے چپ چاپ کہنے لگا کہ ہاں جب سے سنا ہے کہ تم ابو طالب کا بیٹا ہے، سوچ میں بھی یہی رہا، لیکن میدان سے جاؤں واپس وہ بھی بغیر کوئی زخم کھائے دوست آنے دیں گے، یہ برداشت. تیسرا مشورہ علی کہتے پھر وار کر. عمر کہتے تو پہلی مرتبہ میرے مقابلے پہ میں بہت بڑا مانا اور بہادر ہوں، پہلے تو وار کر. علی فرماتے مجھے پہچان، میں کائنات کا امام ہوں، تجھے مشورہ دے رہا ہوں پہلے وار کر. اب یہ غصے میں آیا، غصے میں آ کر اس نے اپنا وزنی نیزہ اٹھایا، وزنی نیزہ اٹھا کر علی پہ پھینکا. ید اللہ نے نیزہ سنبھالا. توجہ علی کا واسطہ. ید اللہ نے نیزہ سنبھالا، پھر ہوا میں اچھالا. عمر بن عبد العزیز نے دیکھا نیزہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوا، ہوا میں کہیں جا کے غائب ہو گیا. پریشان ہو کے آگے بڑھا، پریشان ہو کے پوچھتا ہے میرا بڑا قیمتی نیزہ تھا، جواہرات جڑے ہوئے تھے، ہیرے جڑے ہوئے تھے، میرا بڑا قدیمی نیزہ تھا، اس سے میں نے بڑے بڑے بہادروں کو قتل کیا تھا، میری بڑی قیمتی ترین چیز تھی، میں نے تجھے مارنے کی نیت سے تجھے مارا، مجھے معلوم تھا کہ یہ بار خالی نہیں جائے گا. میں نے دل دیکھا کہ تو نے نیزہ سنبھالا، پھر ہوا میں اچھالا جہاں تک مجھے دکھائی دیا، لیکن اس کے بعد میرا نیزہ غائب ہو گیا. اگر میرے مرنے کے بعد تیرے جیسے بہادر کے ہاتھ میں رہتا میں پھر بھی مطمئن ہے. مجھے اتنا بتا نیزہ تو نے پھینکا کیسے، پہنچا کہاں پر، غائب کیسے ہوا؟ علی فرماتے مجھے پہچان، میں 18,000 عالم کا امام ہوں. ادھر تو نے مجھے نیزہ مارا، ادھر دریائے تجربہ میں ایک مگرمچھ نے مچھلی پر حملے کی جرات کی، مچھلی نے اپنی زبان میں کہا یا علی بتا. قدیر کی کیسے سمائے گی وہاں وسعت، تھک تو نہیں گئے ہونا، سمائے گی وہاں وسعت قدیر کی کیسے. بشر کے ذہن میں خیبر ابھی نہیں آیا، بشر کے ذہن میں خیبر، تاریخی نہ سنوں گا، بشر کے ذہن میں خیبر ابھی نہیں آیا. میں سوچتا ہوں علی پر وہ سوچتے کیوں ہے، سمجھ میں جن کی قلم پر ابھی نہیں آیا.
इस जिक्र को गवाह करके हर्ष दे रहा, ये सामने मौला अब्बास का आलम है, इससे बड़ी कसम नहीं है, इसकी कसम खा के कह रहा हूं, साहिवाल के इतने बड़े इस्तेमाल में एतराफ कर रहा हूं क्या कि मैं दिल से मानता हूं नहीं है खुदा अली। और मैं जा रहा हूं दुआ दे के समझना, मैं दिल से मानता हूं नहीं है खुदा अली, लेकिन अगर नहीं है खुदा तो है क्या अली। मुझे समझा दे, यकीनन ये जो कहेगा वो मानने के लिए तैयार। मैं दिल से मानता हूं नहीं है खुदा अली, लेकिन अगर नहीं है खुदा तो है क्या अली। लगता है उसके साथ हिजाबों में था अली, खिलकत में सबसे कबल है बादल खुदा अली। तवज्जो, खिलकत में सबसे कबल है बादल खुदा अली। मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, अमरे खुदा को नूरे खुदा ने सजा दिया, कुल कह दिया तो उसने अली ने बना दिया। हम यूं नहीं जो अली को पेशवा मानता है वो, जो अली को रहनुमा मानता है वो, जो अली को साकियत कौसर मानता है वो, जो अली को फातेह खैबर मानता है वो, जो अली को बतूल का शौहर मानता है, जो अली को साकियत कौसर मानता है, जो अली को ऐनुल्लाह मानता है, जो अली को मदहुल्लाह मानता है, जो अली को सदुल्लाह मानता है। इसी मकाम को वजीर खुद समझते हुए, सलेमान मिजाज बनते हुए, अबू तरबिया बनते हुए, मिकदाद हैसियत बनते हुए, दुआओं की कबूलियत के लिए दोनों बाजू बुलंद करके आसमान तक पहुंचाने के लिए नारा